سجدہ سہو کے مسائل۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس بھول چوک کی تلافی کے لیے ہم جو سجدہ کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور جب نماز میں کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور انسان چاہے جتنا بھی کنسنٹریٹ کر کے توجہ کر کے نماز پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بھول ہو جائے، تو اس بھول کے موقع پر ہمیں شریعت نے ایک سسٹم دیا ہے جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور عام انسان کو چھوڑ دیجیے، جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، جو خیر البشر ہیں، جو سید البشر ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ سے نماز میں سہو ہوا، آپ نماز میں بھولے، اور پھر صحابہ کرام نے جب آپ کو بتایا، آپ نے نماز کے اندر اس بھول کو آپ نے صحیح کیا اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت حدیث نمبر 1211 1211 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، انسا کما تنسون، مجھ سے میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ سجدہ سہو ہمیں کب کب کرنا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم وہ سچویشنز آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سجدہ سہو کی جو صحیح حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو سچویشن ہے کہ آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 رکعت پڑھ کر کے اسے تشہد میں بیٹھنا تھا، تو بجائے تشہد میں بیٹھنے کے وہ کھڑا ہو جائے، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان سجدہ سہو کرے گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 1224 1224 نمبر کی، اور صحیح مسلم کی 570 570 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بجینہ کہتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نماز میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فلم یجلس، اور آپ نہیں بیٹھے، یعنی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز تھی، آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، فقام الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلما قضا صلاته، جب آپ نے نماز پوری کر لی، ونظرنا تسلیمه، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیرنے والے ہیں، کبر قبل التسلیم، تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا، فسجد سجدتین وهو جالس، اور آپ نے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ تیسری رکعت کے لیے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے جب آدمی کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں کچھ نہیں کرنا ہے، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدے اس کو کر لینے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث دیکھ لیجئے، یہ ابو داؤد کی 1023 1023 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم من الرکعتین، جب تم میں سے کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے، فلم یستتم قائما، ابھی پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی اٹھنے والا ہے، فلیجلس، تو وہ بیٹھ جائے، یعنی اس کو تیسری رکعت کے لیے بیٹھنا تھا، غلطی سے اٹھ رہا ہے، تو اگر ابھی پوری طریقے سے اٹھا نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اگر وہ پوری طریقے سے کھڑا ہو چکا ہے، فَلَا يَجْلِسْ، تو وہ نہ بیٹھے، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وہ سہو کا 2 سجدہ کر لے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، تو یہ بھی بالکل واضح ہے۔ تو یہ پہلی سچویشن ہے کہ تیسری رکعت میں قاعدہ میں بیٹھنا تھا، آدمی نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، سجدہ سہو وہاں پر کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کبھی 4 کی جگہ 5 رکعت آدمی نماز پڑھ لے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 کے بجائے 5 پڑھ لے، تو ایسی صورت میں بھی حدیث میں سجدہ سہو کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 1226 1226 نمبر اور صحیح مسلم کی 572 572 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا تھی، فقیل لہ، اللہ کے رسول سے کہا گیا، ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، وما ذاک، ہوا کیا ہے؟ آپ سے کہا گیا، صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فسجد سجدتین بعد ما سلم، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد، چونکہ آپ تو اب نماز پڑھا چکے، نماز پڑھانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت والی رکعت 5 رکعت پڑھا دے تو اس کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز تھی
دو ہی رکعت پر آدمی سلام پھیر دے یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے، اس صورت میں بھی سجدہ سہو کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ صحیح بخاری 1228، صحیح مسلم 573 نمبر کی حدیث ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیرا تو حضرت ذوالیدین نے، جن کا نام اصل نام خرباق السلمی تھا، انہوں نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ، اے اللہ کے رسول کیا نماز گھٹا دی گئی ہے؟ ام نسیت یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، آپ نے 2 رکعت نماز بعد والی پھر سے پڑھائی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ، تو آپ نے جیسے نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں ویسے 2 سجدے آپ نے کیے، او اطول، یا اس سے لمبا کیا، ثم رفع، پھر آپ اٹھ گئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں یہ جو 2 رکعت کا ذکر ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 574 میں 574 نمبر کی حدیث میں 3 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تیسری سچویشن ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی، آدمی نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں جو رکعت گھٹی ہے اس کو پورا کرے گا اور پھر سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ نماز کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد آ گیا، یہ لوگوں نے یاد دلا دی ہے، تب آپ ایسا کریں گے۔ اگر گیپنگ زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے نماز 3 رکعت پڑھی اور آپ کو آدھا گھنٹے کے بعد یاد آ رہا ہے یار میں نے 3 رکعت نماز پڑھی تھی، تو اب آپ پوری نماز دہرائیں گے، آپ 1 رکعت پوری نہیں کریں گے۔ یعنی دونوں کے بیچ میں گیپنگ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ گیپنگ کتنی ہونی چاہیے اس کی وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے سمجھ کے اوپر اور ہمارے اور آپ کے عرف کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہماری اور آپ کی لینگویج کے حساب سے یہ جو فاصلہ ہے، گیپنگ ہے، بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی نماز میں اس کو یاد نہ ہو کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، تو اس موقع پر بھی وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی 401 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 572 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، فلیتحر الصواب، تو وہ خوب غور کرے کہ صحیح کیا ہے۔ اب غور آدمی کیسے کرے گا؟ مان لیجئے کہ آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی، اب اس کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو وہ یہ غور کرے کہ اس نے، یعنی شروع کی 2 رکعتوں میں تو آدمی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھتا ہے، وہ یہ غور کرے کہ اس نے ایسی رکعت کتنی بار پڑھی جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے غور کرے، یا اگر اس کو یہ یاد کر لے کہ میں نے بیچ میں تشہد میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، جب بھی رکعتوں میں ڈاؤٹ ہو، اس طریقے سے آدمی غور کر لے اور غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچے اور اسی حساب سے اپنی نماز کو پورا کرے، ثم لیسجد سجدتین، اور پھر اس کے بعد 2 سجدہ کر لے۔ یعنی انسان کو جب ڈاؤٹ ہو تو غور کرے، اور غور کرنے کے بعد بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تب وہ 3 ہی مانے گا اور 3 کے حساب سے یعنی 1 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرے گا۔ جب آدمی کو کسی ایک چیز پر اس کا خیال جم جائے، 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے لیکن 4 پر خیال جم گیا کہ ہاں میں نے 4 ہی پڑھی تھی، تو سجدہ سہو کرے گا، نماز کو کوئی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک چیز پر خیال نہیں جم پا رہا ہے تو وہ 3 ہی پڑھے گا، جو کم ہے اس کو سمجھے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 571 نمبر کی حدیث آپ نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو، فلم یدری کم صلی، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، ثلاثا ام اربعا، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، فلیطرح الشک، تو وہ شک کو کنارے کر دے، ولیبنی علی مستیقن، اور یقین پر بنیاد ڈال دے، یقین پر بنا کرے۔ یقین کیا ہے؟ شک ہے کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی، تو اتنا تو یقین ہے کہ 3 پڑھی ہے، تو یقین پر بنا کرے، یعنی 3 مان لے اس کو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب ہے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدہ کر لے۔ فإن کان صلی خمسا، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی، اس نے سوچا تھا کہ بھئی میں نے 3 پڑھی، حالانکہ وہ 4 پہلے پڑھ چکا تھا، اب ایک ایکسٹرا جو پڑھی تو ٹوٹل 5 ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا شفعنا لہ صلاتہ، اگر اس نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی ہے غلطی سے، تو یہ جو 2 سجدہ وہ کر رہا ہے، یہ 2 سجدہ اس کی نمازوں کو جوڑا کر دے گا، یعنی وہ 5 نہیں بلکہ 6 اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو 6 کا ثواب ملے گا۔ اور وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا، اور اگر اس نے واقعی میں 3 پڑھی تھی اور 1 پوری کر کے اس نے پورا کر لیا،
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ جو دونوں سہو کے سجدے ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا کام کریں گے۔ بھائی شیطان خیال کو ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا، شیطان سہو پیدا کر رہا تھا، اب اس نے دو سجدہ کر دیا تو شیطان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، شیطان ذلیل ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث بالکل واضح ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہمیں نماز میں ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال کسی ایک چیز پر جم گیا، ہم 3 اور 4 کے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ہم نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا نہیں ہم نے 4 رکعت پڑھی تھی تو ہم 2 سہو کا سجدہ کر لیں۔ پھر ہم نے غور کیا کہ نہیں ہم نے 3 پڑھی تھی، ہم 1 رکعت پڑھ کر کے سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر ڈاؤٹ کلیئر نہ ہو رہا ہو، شک دور نہ ہو رہا ہو، تو جو کم والی رکعت ہے اس کو مان کر کے 1 رکعت ہم پوری کر لیں اور اس کے بعد ہم سجدہ سہو کر لیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے غور کیا ہوگا کہ کسی حدیث میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر ہے، کسی حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد کا ذکر ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تو یاد رکھیں صحیح دونوں ہیں۔ سجدہ سہو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے تشہد پڑھا، تحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، درود شریف کے بعد کی دعائیں پڑھی، اب آپ سلام پھیرنے والے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد آپ سلام کریں۔ ایک طریقہ تو یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں۔ یہ دونوں طریقے حدیثوں سے ثابت ہے۔ علامہ عبید اللہ مبارک پوری جو مشکات کی مشہور شرح جنہوں نے لکھی ہے، مراد، صاحب مراد علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تمام حدیثوں کی روشنی میں اسی کو راجح اور مضبوط قرار دیا ہے اور یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ اب ایک سچویشن یہ ہے کہ آدمی کو آخری تشہد کے لیے بیٹھنا تھا، 4 رکعت پڑھ چکا ہے، اب 4 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، اب کھڑا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو یاد رکھے کہ 4 رکعت والی اگر نماز تھی یا 3 رکعت والی نماز تھی یا 2 رکعت والی نماز تھی اور بیٹھنا تھا، لاسٹ قاعدہ تھا اور وہ کھڑا ہو گیا غلطی سے، تو اب جہاں بھی اس کو یاد آ جائے فوراً ریٹرن ہو کے وہ اتحیات میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر چکا ہے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جو بھی، اب جو وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ ایکسٹرا ہے، تو نماز میں ایکسٹرا ہم کوئی کام نہیں کریں گے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس کو یاد آ جائے، جس حالت میں چاہے وہ قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، جہاں سے ہو، فوراً وہاں سے ریٹرن ہو کر کے وہ تشہد کی حالت میں آ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طریقے سے ایک سچویشن یہ ہے کہ آدمی کو کھڑا ہونا تھا، بیٹھا رہ گیا۔ مثال کے طور پر آدمی 1 رکعت پڑھ کر کے اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھا رہ گیا تشہد میں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے وہ کھڑا ہو جائے۔ مان لیجیے 1 رکعت پڑھ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، اب وہ بیٹھا رہ گیا، اتحیات میں بیٹھ گیا، درود شریف پڑھنے لگا، اب اس کو یاد ہے نہیں یار میں فجر کی نماز پڑھا ہوں، مجھے 1 رکعت اور پڑھنا تھا، تو وہیں سے وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر کوئی آدمی سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو نماز کے بعد جیسے اسے یاد آئے کہ یار مجھے سجدہ سہو کرنا تھا میں بھول گیا، تو فوراً وہ سجدہ سہو کر لے، اس کے فوراً بعد کر لے۔ سجدہ سہو اگر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی کرتا ہے تو سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام تو پھیرنا ہے، یعنی ایک تو نماز والا سلام آپ نے پھیرا، اور سجدہ سہو جب بھی آپ کریں گے اس کے بعد بھی آپ سلام پھیریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ آپ 2 سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں بھی آپ نارمل سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ جو سجدے کی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنا، تحیات وغیرہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز میں آپ سے 1 سے زیادہ غلطی ہو گئی، 1 سے زیادہ مرتبہ آپ سے نماز میں غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، تو ان تمام غلطیوں کے لیے آپ بس وہی 2 سجدہ کریں گے، وہ 2 سجدے انف ہیں، کافی ہیں ان تمام غلطیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اب کوئی مقتدی آیا، نماز امام پڑھا رہا ہے، تو امام سے اگر غلطی ہو گئی اور امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی کو بھی اس کی اقتدا کرنی ہے، لیکن مقتدی سے اگر خود کوئی سہو ہو گیا تو اس کو چونکہ وہ امام کے پیچھے ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ امام کے پیچھے اس نے اپنی نماز پڑھ دی اور جب امام نے سلام پھیر دی وہ اپنی چھوٹی نماز پوری کر رہا ہے، اس چھوٹی نماز کے دوران اگر اس سے کوئی سہو ہو جائے تو وہ اپنا سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدہ سہو کرے گا، لیکن امام کے پیچھے جب تک آپ ہیں اگر آپ سے کوئی سہو ہو گیا تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، اور امام سے سہو ہو گیا آپ سے نہیں ہوا تب بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ مصلی اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے،
تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہم نماز میں انٹر ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ اگر بھول جائے تو اس کی تلافی کسی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، پوری نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ سجدہ سہو کو تکبیر تحریمہ کو سجدہ سہو سے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز